السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آج کے ٹیوٹوریل میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے کمپنی کے اپنے بزنس کے انکم اور ایکسپنسز کو ٹریس کر سکیں منتھلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ یا ایئرلی بیسس پہ۔ تو سب سے پہلے کمپیوٹر اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ لیں، ہمارے پاس میں نے جو شیٹ آپ لوگوں کو کے لیے بنائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے، تو یہ میں نے منتھلی بیسس پہ بنائی ہوئی ہے۔ یہ شیٹ عارضی ہے اور یہ اس میں جو ڈیٹا میں نے دیا ہے لازمی نہیں ہے کہ یہ ڈیٹا سیم ٹو سیم آپ کے بزنس کے میں بھی یہی کیٹیگریز ہو، یہی چیزیں ہو، ایکسپنسز اور انکم کے۔ آپ نے اپنے بزنس کے انکم اور ایکسپنسز کو اپنے ترتیب سے اپنے بزنس ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کی کیٹیگریز بنانی ہے اور اس کو لسٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے بزنس رولز کے مطابق بزنس میں انکم جو آتی ہے، انفلو جو ہوتی ہے پیسوں کی، اس کو کریڈٹ کہتے ہیں، اور جو آؤٹ فلو ہوتی ہے بزنس میں پیسوں کی، اس کو ڈیبٹ کہا جاتا ہے۔ تو کریڈٹ اور ڈیبٹ دو پہلو ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے اکاؤنٹ کے، ہمارے فائنانس کو، ہمارے اکاؤنٹ کو ٹریس کرنے کے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اسکرین پہ یہاں دیکھ لیں، اس شیٹ میں میں نے کیٹیگریز بنائی ہے ڈیبٹ کے مختلف کیٹیگریز۔ پہلا جو آؤٹ فلو ہوتا ہے پیسوں کا، وہ رینٹ عموماً ہوتا ہے بزنس کا، تو رینٹ کو میں نے یہاں مارک کیا ہوا ہے ڈیبٹ میں۔ سیلری، بزنس میں ہم اپنے امپلائیز کو سیلریز دیتے ہیں، تو یہ بھی آؤٹ فلو ہے بزنس سے پیسوں کی، تو اس کو بھی میں نے مارک کیا ہوا ہے ڈیبٹ سے۔ اس طرح وہیکل ایکسپنسز اور ڈیلی ایکسپنسز، اس طرح کے اور بھی آپ کے پاس آؤٹ فلو کے مختلف کیٹیگریز ہو سکتے ہیں، تو آپ نے ان ساروں کو مارک کرنا ہے ڈیبٹ سے۔ اور ساتھ میں نے یہاں پہ کریڈٹ کے لیے 3 کیٹیگریز کو مارک کیا ہوا ہے کریڈٹ میں۔ سب سے پہلے ڈیلی سیل، مثال کے طور پر آپ کی بزنس ہے، شاپ ہے، آن لائن سیل کرتے ہو آپ، یا کوئی اور قسم کی ایسی چیز ہے جو آپ کے انکم سورسز میں آتا ہے، تو اس کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کریڈٹ میں۔ اس طرح میں نے ڈیلی سیل کو یہاں پہ کریڈٹ میں کاؤنٹ کیا ہوا ہے، وہیکل انکم کو میں نے کریڈٹ میں مارک کیا ہوا ہے، اور انویسٹر فنڈ، جیسے کہ ہمارے پاس ہمارے پروجیکٹ بیس انویسٹر ہو، یا ہمارے کمپنی میں مستقل انویسٹر ہو، یا شیئر ہولڈر ہو، ان لوگوں کی طرف سے جو بھی انکم پروجیکٹ بیس یا منتھلی بیسس پہ ہمارے کمپنی میں آتی ہے، تو وہی انکم ہمارے پاس جو ہے، وہی فنڈنگ ہمارے پاس کریڈٹ میں ہم کاؤنٹ کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اسی طریقے سے مختلف اپنے جو بزنس ہے اس کے انفلو اور آؤٹ فلو کے جو بھی سورسز ہیں ان کو لسٹ کرنا ہے ایک شیٹ میں۔ اور پھر اس شیٹ میں آپ لوگ دیکھ لیں، میں نے اس کے سامنے یہ خالی سیلز جوڑے ہیں، تو اس میں نے کیا کرنا ہے، ابھی ہم نے اس میں ساروں کا ٹوٹل نکالنا ہے۔ رینٹ کا ٹوٹل ہم کس طرح نکالیں گے، سیلری ڈیبٹ کا ٹوٹل ہم کس طرح نکالیں گے، یا ہمارے کریڈٹ میں جو کیٹیگریز ہیں ان کے ٹوٹل ہم الگ الگ کس طریقے سے نکالیں گے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس ہم نے ٹوٹل انکم منتھلی بیسز، ویکلی بیسز یا کوارٹرلی بیس پہ ہم نے ٹوٹل کرنا ہے، تو ہم بھی وہ اس شیٹ میں ٹوٹل کرنے کا طریقہ ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے انکم کے یا کریڈٹ کے ٹوٹل کو کس طریقے سے نکالیں گے، یا اپنے ڈیبٹ یعنی ایکسپنسز کے ٹوٹل کو کس طریقے سے نکالیں گے، اور جو منتھلی بیسس پہ ہمارے ساتھ باقی رہتا ہے تو اس کی ٹوٹل ہم کس طریقے سے نکالیں گے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ ہمارے اس شیٹ کو کی ہیڈنگز پہ دیکھ لیں، تو ہیڈنگز میں نے بزنس نیم کو مینشن کیا ہوا ہے۔ آپ بھی اپنے اس شیٹ کو، اپنے اس ڈیٹا بیس کو، ٹیبل کو جب آپ تیار کرتے ہو تو آپ اپنے بزنس کا جو بھی نام ہے وہ یہاں ہیڈر میں مینشن کر سکتے ہو۔ دوسری رو میں نے 2 مختلف ہیڈنگز دی ہوئی ہیں۔ پہلا جو ہے وہ انکم اینڈ ایکسپنس اسٹیٹمنٹ کے نام سے میں نے اس ٹیبل کو مارک کیا ہوا ہے۔ دوسرا ہیڈنگ منتھ کا میں نے دیا ہوا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ منتھلی بیسس پہ بنا رہے ہو تو آپ یہاں پہ منتھ بھی مینشن کر سکتے ہو، اور اگر کوارٹرلی بنانا چاہتے ہو تو کوارٹر 1 2 3 4 جس کا بھی آپ نے بنانا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہو، یا کسی خاص ویک کا بنانا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہو، یا کسی خاص ڈیٹ یا ڈے کا بنانا ہے تو وہ ہیڈنگ بھی آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہو۔ یہ شیٹ میں نے منتھلی بیسس پہ بنائی ہوئی ہے، تو اسی لیے میں نے یہاں پہ منتھ کا ہیڈر دیا ہوا ہے، اور اس کے سامنے مئی 2023 کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ اگر منتھلی بیسس پہ بناتے ہو تو اسی طریقے سے آپ اس کے سامنے اپنے ڈیٹ یا منتھ یا کوارٹر وغیرہ وغیرہ چینج کر سکتے ہو۔ یہ ہیڈر آپ کے ضرورت کے مطابق
जौन सा आप डालना चाहो आप लिख सकते हो यहाँ पे। तीसरे रो में मैंने 4 मुख्तलिफ हेडिंग दिए हुए हैं, 4 मुख्तलिफ हेडिंग दिए हुए हैं। पहले कॉलम में मैंने डेट मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो मैं बना रहा हूँ ये मंथली बेसिस पे है, तो लाजमी है कि डेज और डे आगे जाके मंथ बनते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेट का हेडिंग दिया हुआ है कि कौन सी डेट पे हमारे कितने एक्सपेंसेस या इनकम हो गए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन, दूसरा जो हेडर मैंने कॉलम में दिया हुआ है ये डिस्क्रिप्शन का दिया हुआ है। आप यहाँ पे अपने ज़रूरत के मुताबिक जौन सा हेडर चाहो आप दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन देना चाहो या इस तरह का सोर्स आप इनकम और एक्सपेंसेस का हेडर देना चाहो या कोई और हेडर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से लिख सकते हो। यानी कौन से डेट पे आपकी क्या एक्टिविटीज़ हुई, फिर एक्टिविटीज़ तो हुई लेकिन कौन सी कैटेगरी में हुई, रेंट डेबिट वाले में हुई या क्रेडिट वाले में हुई, तो आप वो यहाँ कैटेगरीज वाले कॉलम में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अमाउंट, एक्टिविटीज़ हुई कितने पैसों की हुई, यानी अमाउंट कितना आया, उसके ऊपर लागत कितना आया, खर्चा हमारा कितना हुआ या हमारे साथ एक इनकम हमारी कितनी आई, वो आपने अमाउंट वाले कॉलम में मेंशन करना है। तो इसी तरीके से आप जितने भी अपने ज़रूरत के मुताबिक चाहो कॉलम्स, हेडर्स वगैरह इन चीज़ों में ऐड कर सकते हो। इस टेबल में, इस डेटाबेस में आप लोग ऐड कर सकते हो। अभी इसी टेबल में हम सीखेंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम कैटेगरीज का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। आसान तरीका सबसे पहले ये, जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया कि आप कि बिज़नेस की जितनी भी कैटेगरीज है आपने मेंशन करनी है, लिस्ट करनी है सबसे पहले। तो आप लोगों ने अमूमन हम अपने बिज़नेस रिपोर्ट को जब प्रिंट करते हैं तो एंड वाले पेज पे हमारे क्या आती है, ये टोटल और ये सारी चीज़ें आती हैं। या एक पेज आप लोगों ने बनाई हुई है, एक पेज पे डेली बेसिस वाले रिपोर्ट आप बना रहे हो, तो आप अपने टेबल के निचले वाले हिस्से पे आप क्या करो, इसके ऊपर आप ये कैटेगरीज मेंशन करो, फिर उसके सामने टोटल आएंगे, उसके बाद ये टोटल इनकम एंड एक्सपेंसेस और रिमेन विद ABC जो भी है वो ये वाले हेडिंग आपके साथ आएंगे। तो क्या करना है, हमने ये नीचे टेबल के नीचे हमने कैटेगरीज को मेंशन किया हुआ है। इन्हीं कैटेगरीज से हमने क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ बनाना है ताकि हमें अपने इन्वेंट्री करते वक्त आसानी हो, क्योंकि मैनुअली आप अगर इन चीज़ों को लिखोगे तो कभी क्या स्पेलिंग की मिस्टेक भी हो सकती है, या एक्सेल में अगर आप कोई फार्मूला देते हो आप उसमें छोटी सी कामा, स्पेस जो भी एक्स्ट्रा दे दो या कम दे दो, छोटी सी मिस्टेक पे आप लोगों के सारे रिजल्ट जो है ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों ने आसानी तलाश करनी है। तो आसानी के लिए हमने कैटेगरीज का लिस्ट बनाना है सबसे पहले, ताकि हम यहाँ से आसानी से अपनी कैटेगरीज को सेलेक्ट कर सकें। तो ये कैटेगरीज की ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है ये हमने किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले जिस एरिया में हमने ये लिस्ट बनवानी है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनवानी है, जिन जिन रोज़ पे, जिन जिन कॉलमों पे, तो वही कॉलम्स हमने सेलेक्ट करने हैं। मिसाल के तौर पर कैटेगरीज की जो एरिया है, इन्हीं कॉलम्स पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने इस एरिया को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद डेटा पे मैं आ जाता हूँ। डेटा में मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के बाद दोबारा ड्रॉप डाउन लिस्ट में पहला वाला कमांड जो है डेटा वैलिडेशन वाले टैब के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से आपके पास जो सा भी ऑप्शन सेलेक्ट हो, आपने अलाउ क्या करना है, लिस्ट अलाउ करना है। तो यहाँ से लिस्ट वाली ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। अच्छा, डेटा आप लोगों ने सोर्स इसका क्या होगा, इस सोर्स वाले टैब के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और जौन सा सोर्स आपने डालना है वही सोर्स वाला एरिया आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। तो हमने कैटेगरीज लिस्ट करनी है, तो ये एरिया, ये कैटेगरीज हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप जब भी ये लिस्ट बनाते हो इस बात का ख्याल रखें कि 1 या 2 या 3 इस तरह के कॉलम जो है आप एक्स्ट्रा इसमें सेलेक्ट किया करो, क्योंकि वक्त के साथ साथ अगर आपके एक्सपेंसेस या इनकम की कैटेगरीज बढ़ती हैं तो फिर आपको दोबारा इन चीज़ों में चेंजेस नहीं करनी होगी। आपके पास डायरेक्ट आप यहाँ पे जब लिखोगे, ये खाली सेलों में अपना डेटा लिखोगे, तो वो आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में खुद ब खुद ऐड होता जाएगा। तो आपने सिर्फ यहाँ कैटेगरीज ऐड करनी है,
وہاں پہ یہ خود بخود اسی لسٹ میں ایڈ ہوتے جائیں گے. ابھی پریکٹیکلی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ میں نے ایکسٹرا 3 کالمز یہاں پہ سلیکٹ کر لیے. اس کے بعد میں نے اوکے کر لیا. ابھی میں اس ڈراپ ڈاؤن ٹیب پہ آ گیا, اس پہ میں نے کلک کیا تو دیکھو میرے ساتھ ابھی جو ہے یہ اے بی سی اور یہ 3 خالی سپیسز میرے ساتھ یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے جو بھی کیٹیگریز وہاں پہ نیچے سلیکٹ کی ہوئی ہیں وہ بھی اسی لسٹ میں دکھائی دے رہے ہیں. ضرورت کے مطابق جون سی ہماری انکم یا ایکسپینسز یا جو بھی ہو وہ میں یہاں سے سلیکٹ کر سکتا ہوں ڈائریکٹلی. مثال کے طور پر میں نے پنکھا خریدا فین فار آفس, تو یہ کیا ہو گیا, یہ ڈیلی بیسس کے ایکسپینسز میں مثال کے طور پر آتا ہے, تو یہ میں نے سلیکٹ کر لیا. تو آٹومیٹکلی جب میں اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں تو یہ یہاں آ جاتا ہے. کتنے پیسوں کا, مثال یہ میں نے 150 AED بھی خرید لیا, لیکن اس یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں ہمارے ساتھ USD کرنسی والا سمبل آتا ہے. تو میں نے اس کو چینج کرنا ہے. کیسے چینج کرنا ہے, جہاں پہ میں اماؤنٹ ٹائپ کرتا ہوں اسی ایریا کو میں سلیکٹ کر لوں گا سب سے پہلے. اس کے بعد میں ہوم ٹیب پہ آ جاتا ہوں. یہاں سے اسی نمبر والے فارمیٹ کے جو ایریا ہے اس میں آپ لوگ دیکھ لیں, اسی ٹیب کو میں کلک کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں مور نمبر فارمیٹس اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں. اور یہاں سے میں کرنسی اور کرنسی میں سمبل والے اسی کالم کے ڈراپ ڈاؤن والے ٹیب کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں. یہاں سے میں اسکرال بار کو اوپر نیچے کر لوں گا, جو مجھے AED وغیرہ چاہیے وہ میں یہاں سے سلیکٹ کر لوں گا, جون سا سمبل میری ضرورت ہو یا جس ملک میں جس کرنسی کے اوپر میں بزنس کر رہا ہوں وہی سمبل میں یہاں سے سلیکٹ کر لوں گا. ایک تو اسکرال اپ اینڈ ڈاؤن کرنے والا طریقہ ہوا. دوسرا, میں اپنی کی بورڈ سے اسی سمبل کا پہلا الفابیٹ دبا دوں گا, آٹومیٹکلی میرا جو سلیکشن والا ایریا ہے وہ آٹومیٹکلی ادھر جا کے سلیکٹ ہو جائے گا. اور میں کی بورڈ سے یا انٹر پریس کر لوں گا یا ماؤس سے کلک کر لوں گا, یہ سلیکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد میں نے اوکے پہ کلک کرنا ہے. تو دیکھو ابھی میرے ساتھ 150 AED آ گیا. اسی طرح میں نے کیا آئی فون مثال کے طور پر آئی فون 13 کسی مینیجر وغیرہ کے لیے میں نے خریدا, تو یہ میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا ڈسکرپشن والے خانے میں. یہاں پہ یہ کیا ہو کس چیز میں آ گیا, یہ بھی ڈیلی ایکسپینسز میں آ گیا. یہ میں نے سلیکٹ کر لیا اور یہاں پہ مثال اس کی قیمت ہے 4500 AED عرب امارات درہم اور انٹر. تو دیکھو خود بخود اس کے ساتھ AED کا سمبل ابھی آ گیا. اسی طرح اور بھی نمبر آپ لکھو گے انٹر کرو گے تو خود بخود اس کے ساتھ کرنسی والے سمبل آتے جاتے آئیں گے. یہی ہے اماؤنٹ کے جو کرنسی سمبلز ہیں ان کو ایڈ کرنے کا طریقہ اور ہمارے ڈراپ ڈاؤن لسٹ کیٹیگریز کا ڈراپ ڈاؤن لسٹ بنانے کا طریقہ. اچھا, ابھی ہم نے ہر کیٹیگری کی ٹوٹل نکالنی ہے. جیسے کہ سب سے پہلے والی کیٹیگری ہے رینٹ ڈیبٹ. تو رینٹ ڈیبٹ کا ہم نے کیا کرنا ہے, ٹوٹل نکالنا ہے جس کا شروع جس میں ایکسل رولز کے مطابق ہم ہر فارمولے کو شروع کرتے ہیں ایکول سائن سے اور اس کے بعد فنکشن دیتے ہیں. تو سم ایپ کا فنکشن ہم نے دے دیا, پھر رینج ہم نے دینی ہے. جون سے رینج میں ہم نے اس ڈیٹا کو سرچ کرنا ہے جو ہمارا بنتا ہے C4 سے لے کر C17 تک. یعنی ہمارا جو کیٹیگریز والا ڈیٹا ہے وہ C کالم کے 4 نمبر رو سے لے کر C کالم کے 17 نمبر رو تک ہے. تو ہم نے یہ رینج دینی ہے. اس کے بعد ہم نے اس میں فائنڈ کیا کرنا ہے, یہ والی کیٹیگریز فائنڈ کرنی ہے. اور اس کے بعد ڈبل کاما بند کر لیتے ہیں اس کو, پھر سنگل کاما. اور اس کے بعد ابھی ہم نے اس کیٹیگری کی یہ رینٹ ڈیبٹ والی کیٹیگری جو ہے اس کی ٹوٹل بھی نکالنی ہے. تو ٹوٹل جدھر اماؤنٹ ہے وہی ایریا وہی رینج ہم دیں گے جو ہمارا بنتا ہے D کالم کے 4 نمبر رو سے لے کر D کالم کے 17 نمبر رو تک. وہی ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, مینشن کرنا ہے اور بریکٹ بند اور انٹر. یہ ہو گیا ہمارا رینٹ ڈیبٹ کا ٹوٹل. اور اسی طریقے سے ہم سیلری ڈیبٹ کا ٹوٹل نکالیں گے. ایکسل رولز کے مطابق فارمولہ شروع ہوگا ایکول سے اور پھر اس کے بعد فنکشن دینی ہے, پھر اس کے بعد ڈیٹا رینج دینی ہے جہاں پہ ہم نے ڈیٹا سرچ کرنی ہے. اس کے بعد سرچ کیا کرنا ہے وہ یہاں پہ مینشن کرنا ہے. اور پھر ہم نے مطلب یہ ڈبل کاما کے ساتھ بند کر لیں گے اس کو. اور پھر اس کے بعد اس کا ٹوٹل ہم نے نکالنا ہے. تو ہم نے سم کا ٹوٹل
یہاں پہ دینا رینج ہم نے یہاں پہ دینا ہے جو ہمارا بنتا ہے ڈی کالم کے 4 نمبر رو سے لے کر ڈی کالم کے 17 نمبر رو تک. اور سیم پروسیجر ہم وہیکل ایکسپینس ڈیبٹ والی کیٹیگری کے لیے بھی کریں گے ایکول, اور پھر اس کے بعد سیم ایف, اور اس کے بعد ہم نے رینج دینی ہے جو ہمارے سی کالم کے 4 نمبر رو سے لے کر سی کالم کے 17 نمبر رو تک بنتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے کیا دینا ہے, رینج دینا ہے. رینج ہمارا ہے وہیکل ایکسپینس ڈیبٹ, یہ والی کیٹیگری ہم نے فائنڈ کرنی ہے اور اس کی پھر ٹوٹل نکالنی ہے. تو ٹوٹل کے لیے ہم نے دوبارہ رینج دینی ہے جو بنتا ہے ہمارا ڈی کالم کے 4 نمبر رو سے لے کر ڈی کالم کے 17 نمبر رو تک, بریکٹ بند اور انٹر. اسی طریقے سے ہم ڈیلی ایکسپینسز کیٹیگری کے ٹوٹل نکالیں گے. تو ایکول رولز کے مطابق ایکول سائن اور پھر فنکشن اور پھر بریکٹ شروع, اور اس کے بعد ہم نے رینج دینی ہے جس ایریا میں رینج میں ہم نے سرچ کرنا ہے یہ C4 سے لے کر C17 تک, جہاں پہ بھی ہمارا کیا ہے یہ کرائٹیریا پایا جاتا ہے اس کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ٹوٹل نکالنی ہے. اور وہ کیا ہے, وہی رینج ہم یہاں سے دے دیتے ہیں جو ہمارا بنتا ہے D4 سے لے کر D17 تک. سیم پروسیجر ہم نے کریڈٹ کے لیے کرنا ہے جس میں سب سے پہلے آتا ہے ڈیلی سیل کریڈٹ. تو ایکول سائن اور فنکشن, اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, رینج دینی ہے. رینج میں ہم نے مینشن کرنا ہے وہی C4 سے لے کر C17 تک, اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے سنگل کاما ڈبل کاما, اور ہم نے کرائٹیریا دینی ہے. کرائٹیریا جو ہمارا ہے ڈیلی سیل کریڈٹ, یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کا پھر ٹوٹل نکالنے کے لیے وہی رینج دینی ہے جہاں پر اماؤنٹ لکھی گئی ہو, یعنی سم رینج دینی ہے آپ لوگوں نے اور انٹر کرنا ہے. اس کے بعد وہیکل انکم کریڈٹ, اس کا ٹوٹل نکالنا ہے. تو ایکول اور سم ایپ یعنی فنکشن, اور اس کے بعد ہم نے رینج دینی ہے جو ہماری بنتی ہے C4 سے لے کر C17 تک, اور اس کے بعد ہم نے کرائٹیریا دینا ہے جو ہمارا ہے وہیکل انکم کریڈٹ, یہ ہم نے اس ایریا میں فائنڈ کرنا ہے. اس کے بعد ڈبل کاما سے بند کر کے ہم نے سم والی رینج دینی ہے جو ہماری بنتی ہے D4 سے لے کر D17 تک, اور پھر ہمارا بریکٹ ہم نے بند کر کے انٹر پریس کرنا ہے. سیم وہی پروسیجر ہم انویسٹر فنڈ کے لیے کریں گے, اور اس کے سامنے والے سیل میں کلک کر کے ایکول سائن, پھر اس کے بعد سم اور پھر ایپ, اور اس کے بعد ہم نے کیا دینی ہے, رینج دینی ہے جو ہماری بنتی ہے سی کالم کے 4 نمبر رو سے لے کر سی کالم کے 17 نمبر روز میں. اس میں یہ کرائٹیریا سرچ کرنی ہے ہم نے جو ہماری بنتی ہے انویسٹر فنڈ کریڈٹ, اور اس کا ساتھ میں ہم نے کیا کرنا ہے, ٹوٹل نکالنا ہے. سم تو ٹوٹل کا رینج ہم دے دیتے ہیں جہاں پر اماؤنٹ ہو جو ہمارا بنتا ہے ڈی کالم کے 4 نمبر رو سے لے کر ڈی کالم کے 17 نمبر رو تک. تو یہ ہوا ہماری جو کریڈٹ اور ڈیبٹ کی مختلف کیٹیگریز ہے اس کا انفرادی طور پر ہم نے کیا ڈیبٹ نکالنے کا طریقہ. اس کے بعد علاوہ آپ کے پاس اور بھی اگر کیٹیگریز ہوں یہاں پہ تو آپ اس کا بھی اسی طریقے سے ٹوٹلز فائنڈ کر سکتے ہیں. یعنی کریڈٹ اور ڈیبٹ کے کو فائنڈ کرنے کے لیے, ٹوٹل نکالنے کے لیے فارمولا ہمارے پاس سیم ہے, صرف آپ لوگوں نے ہر کیٹیگری کا نام الگ الگ سے مینشن کرنا ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم نے نیکسٹ پہ کیا کرنا ہے, ٹوٹل نکالنی ہے کریڈٹ کی یعنی ہمارے انکم کی. تو اس کے لیے فارمولا کیا ہے, پھر وہی ایکول سائن ایکسل رولز کے مطابق, اور اس کے بعد فنکشن جو ہمارے یہاں پہ بنتی ہے سم ایف. اس کے بعد پھر ہم نے کیا دینا ہے, ہم نے رینج دینی ہے جو ہماری بنتی ہے C4 سے لے کر C17 تک. سیم رینج ہے, اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, فائنڈ کرنا ہے کس چیز کو, لیکن فائنڈ کرنا ہے ہم نے کریڈٹ کو, ہم نے کریڈٹ فائنڈ کرنا ہے. تو کریڈٹ کے لیے ہم ابھی کیا کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ ان کریڈٹ والے جو کیٹیگریز ہے اس میں کون سا ایسا لفظ جو ہے وہ سیم ہے جس کو ہم یہاں لکھ کے ایکسل کو سمجھ آ سکے کہ مطلب یہ جو ہے میں چاہتا ہوں اور یہ رزلٹ, اس کا رزلٹ آپ مجھے دے دو. تو کیٹیگریز والے کریڈٹ والے جو کیٹیگریز ہیں اس میں آپ لوگ دیکھ لیں, یہاں پہ کریڈٹ کا لفظ جو ہے یہ تینوں میں سیم ہے. لازمی نہیں وہ کریڈٹ والا لفظ ہو, کوئی بھی لفظ آپ کے لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے, وہ آپ لوگوں نے مینشن کرنا ہے کہ اس چیز میں رینج جو آپ دیتے ہو اس کے بعد کیٹیگری میں, اور اس کے کرائٹیریا مینشن کرنے کا طریقہ الگ ہے. وہ یہ ہے کہ ساتھ میں آپ لوگوں نے اسٹار کی سمبل دینی ہے, اور پھر وہی لفظ آپ لوگوں نے لکھنا ہے جو ان سب میں ایک ہو, اور پھر اس کے بعد دوبارہ اسٹار اور پھر ڈبل کاما اور اس کے بعد سنگل کاما. اس کے بعد آپ لوگوں نے سنگل کامے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, کامے سے جو ہماری کرائٹیریا والی رینج تھی وہ
برابر ہو گئی کامے کے بعد ابھی ہم نے سم کا رینج ڈالنا ہے، تو وہ کیا ہوگا، وہ ہمارا اماؤنٹ والا ہوگا جو ہمارا بنتا ہے ڈی کالم کے 4 نمبر رو سے لے کر ڈی کالم کے 17 نمبر رو تک، اور بریکٹ باندھ کر کے انٹر کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کریڈٹ کا ٹوٹل آ جائے گا۔ سیم پروسیجر ڈیبٹ کے لیے، ابھی ہم نے ڈیبٹ میں سیم وہی لفظ ڈھونڈنی ہے جو چاروں کیٹیگریز ڈیبٹ کی چاروں کیٹیگری میں سیم ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں ڈیبٹ کی جو لفظ ورڈ ہے یہ چاروں کیٹیگریز میں سیم ہے۔ اس ڈیبٹ کے لفظ کے علاوہ اگر کوئی بھی ایسا ورڈ ہو جو سیم ہو تینوں میں تو آپ وہی مینشن کر سکتے ہو، لیکن مجھے کوئی اور نظر نہیں آ رہا، اسی لیے میں ایکول سائن دے کے پھر فنکشن دے دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں نے رینج دینی ہے۔ رینج میرے C4 سے لے کر C17 تک ہے، اور اس میں نے کیا کرنا ہے، اس میں نے سرچ کرنا ہے ڈیبٹ کو، ڈیبٹ، اچھا سوری، اور یہاں پہ میں اسٹار میں لکھ لیتا ہوں، ڈبل کاما کے بعد میں نے اسٹار لکھنی ہے، اس کے بعد ڈیبٹ اور پھر اسٹار اور اس کے بعد ڈبل کاما اور اس کے بعد کاما بند لکھوں گا تو میرا یہ کرائٹیریا بند ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے کیا دینا ہے، رینج دینی ہے سم والی، جہاں سے میں نے سم نکالنی ہے جو میری بنتی ہے ڈی کالم کے 4 نمبر رو سے لے کر ڈی کالم کے 17 نمبر رو تک، اور وہی یہاں میں نے مینشن کر کے بریکٹ بند کرنی ہے اور انٹر کرنا ہے، تو یہاں پہ میرے آ جائے گی ڈیبٹ کی ٹوٹل۔ اسی طرح بھی میں نے دونوں کی ڈفرنس نکالنی ہے، تو وہ کیا، وہی سیم آسان سب طریقے سے آپ نکال سکتے ہو، ایکول سائن، اور اس پہ کلک کر لو جہاں پہ آپ لوگوں کی کیا ہے کریڈٹ والی اماؤنٹ ہے، اور پھر مائنس، اور اس کے بعد پھر وہی کالم سیل آپ لوگ سلیکٹ کر لو جس میں آپ لوگوں کی ڈیبٹ والی ٹوٹل اماؤنٹ ہے، وہ کلک کر کے کی بورڈ سے انٹر دبا دو تو آپ لوگوں کی ڈفرنس یعنی ریمین اماؤنٹ آ جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم اپنے مائکروسافٹ ایکسل میں اپنی ڈیلی انکم اور ایکسپنسز کے ٹوٹل کو منتھلی، کوارٹرلی، ایئرلی بیسس پہ ٹریس کر سکتے ہیں، ٹریک کر سکتے ہیں، اس کا سارا سب کچھ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو سے کافی حد تک آپ لوگ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل لازماً سبسکرائب کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔